السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بابرکت بنائے. اور بہت سارے علماء میرے بزرگ موجود ہیں، ان کے سامنے لب کشائی بھی ذرا جسارت کی بات ہے. البتہ ایک طالب علم کی حیثیت سے کچھ گزارشات، اور اس دعا کے ساتھ کہ اس مجلس کو بھی اللہ قبول فرمائے، فیڈریشن کے منتظمین کو، ہمارے علماء کو، مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کی ٹیم کو اللہ جزائے خیر دے. سود کی حرمت بہت واضح ہے. میری فیلڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی رہی ہے. اے ایف فرگوسن سے میں نے ایک آرٹیکلس کمپلیٹ کی تھی 2001 میں. نیشنل بینک، پیکیک، NDSL، بہت سارے بینکوں کے آڈٹ کا موقع ملا، اور 90% لوگ کہتے تھے ہم اس کو حرام ہی سمجھتے ہیں، بس آپ دعا کریں کہ اللہ آسانی فرما دے. تو یہ بحث مکمل ہو چکی ہے پاکستان میں. آرٹیکل 38F پاکستان کے آئین میں ہم نے 73 میں میری پیدائش سے پہلے طے کر دیا تھا سود ختم کرنا ہے. تو واٹ از سود، واٹ از ربا، یہ ڈیبیٹ ختم ہو چکی. یہ معزز علماء موجود ہیں. 73 سے پہلے سے کوششیں شروع ہوئیں. 91 کا ڈیسیجن، 99 کا سپریم کورٹ کی شریعت اپیلنٹ بینچ کا ڈیسیجن، 1250 صفحات، مفتی صاحب موجود تھے، اس میں ریورس ہوتے رہے. اور ابھی 2022 کے رمضان میں جو ڈیسیجن آیا، سراج الحق صاحب بھی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. مجھے بھی موقع ملا، تنظیم اسلامی، جماعت اسلامی کے ساتھی وہاں نمائندگی کر رہے تھے، اس کیس کو پرسو کر رہے تھے، کچھ اہل علم بھی ہمارے ساتھ تھے. لیکن یہ بحث مکمل ہے. آج بات ہو رہی جناب وہ سپریم کورٹ میں 60 سے زیادہ پینے. سر صرف اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور نیشنل بینک کا معاملہ نہیں. اگر آج اعلان ہو جائے، جیسے جھارندری صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے بہت سارے بینکس کے نمائندے موجود ہیں، اللہ کرے کہ ان کی طرف سے اعلان ہو جائے، مگر جب تک وہ 60 سے زیادہ پیریں باہر نہیں نکلیں گی، فیڈرل شریعت کورٹ کا کیس ٹیکنیکلی وہی کھڑا رہے گا، یا فیصلہ وہی کھڑا رہے گا جو ہم قیام پاکستان کے موقع پر موجود تھے. تو ان باتوں کو ٹیکنیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے. بزنس کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں. پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو GHQ والے سب کو جمع کر لیتے ہیں، یا میڈیا والے جمع کر لیتے ہیں، یا بزنس کمیونٹی کے لوگ سب کو جمع کر لیتے ہیں. آپ کے فنڈز ہیں اربوں کے روپے کے اعتبار سے. آپ پریشر ڈالیں بینکس کے اوپر. خدا کے بندو، تم بھی مسلمان ہو، ذرا سے پریشر ڈالیں. اور میں سمجھتا ہوں عوام کا بھی پریشر ڈیولپ ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اس میں بہتری آ سکے گی. درمیان میں بات آئی پاکستان کے بیانیے کا، مفتی صاحب نے ذکر فرمایا تھا، اس پہ ایک چھوٹا سا اختلافی نوٹ مفتی منیب الرحمان صاحب کا سب کو یاد ہوگا. پاکستان کا بیانیہ آیا اس ملک میں کوئی مسلح بغاوت نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے خروج کے مسئلے کے اعتبار سے. غیر مسلح تو ہونی چاہیے نا، شریعت کے نفاذ کے لیے بات تو ہونی چاہیے. پاکستان کا بیانیہ آیا تھا، مفتی تقی عثمانی صاحب کا کلپ میں کراچی لاہور چلاتا رہا ہوں 2018 کا. اس بزرگی کے وقت میں بھی بالکل آتش جواں والا خطاب تھا، اور علماء کی مجلس سے علماء موجود ہیں. ہم علماء نے آج تک کسی منکر کے خلاف کوئی تحریک چلائی نہیں چلائی ہم نے. البتہ خوشائن باتیں بتائی گئی ہیں کہ ہم 73 میں جمع تھے آئین سے پہلے، ہم 31 علماء کے 22 نکات کے موقع پر جمع تھے، ہم تحفظ ختم نبوت کے مسئلے پر جمع تھے. میرے بزرگ علماء موجود ہیں، سب واقف ہیں. اس میں چاہتا ہوں ذکر آ جائے. اس پاکستان میں اتحاد تنظیمات مدارس کے علماء نے 3 سال لگا کر، مجھے بھی وہاں خدمت کا موقع ملا، ایک ترجمہ قرآن کے نصاب پر اتفاق کر لیا ہے. اور آپ کے اس پاکستان میں فیڈرل کے لیول پر، پنجاب کے لیول پر، اور کل میں KP سے واپس آیا ہوں، 9ویں اور 11ویں جماعت میں قرآن کے ترجمے کا ایگزام بھی ہوگا انشاءاللہ. یہ علماء جب کھڑے ہوتے ہیں متفقن علیہ معاملات پر، جس کو حضرت نے اجماعی لفظ استعمال فرمایا تھا، تو یہ بھی آج خوشخبری لے کر جائے کہ ایک ترجمہ قرآن پر اتفاق ہوا. اللہ کرے کہ اکیڈیمک محنت وہ ہوئی ہے. چتراری صاحب نے کچھ ذکر کیا، ڈاکٹر اسرار صاحب کے صاحبزادے محترم عاطف وحید صاحب نے یہ کیس کو پرسو کرتے رہے. وہ اکیڈیمک محنت عدالت میں اپنی جگہ. ابھی تو نکالنا سپریم کورٹ سے اپیلوں کو، تاکہ آگے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو ہم پرسو کر سکیں. اور علماء مساجد کے ذریعے اس بات کو آگے بڑھائیں. بزنس کمیونٹی کے لوگوں سے کہوں گا، آپ کروڑوں روپے اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کے لیے خرچ کرتے ہیں. ای مارکیٹنگ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. میڈیا کا استعمال، خدا را کوئی فرنٹ لائن چینلز کے اوپر ان بزرگوں، ان علماء کی محنتوں کو ذکر کروا دیں، چاہے آپ کو اس کو اسپانسر کرنا پڑے. یہ آپ کی خدمت ہوگی انشاءاللہ تعالی اس کام کے لیے. اور علماء متفقن علیہ بات پر آج مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی. صرف سود کا خاتمہ نہیں، بے حیائی کا خاتمہ.
فحاشی اور یعنی کا خاتمہ. اور ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں کہ 75 برس ہو گئے ملک لیا تھا اسلام کے نام پر، اس کے نفاذ کی طرف پیش قدمی، اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں مولانا زاہد الراشد صاحب موجود ہیں اور مفتی تقی عثمانی صاحب 2010 کا آپ کا متفقون علیہ ایک اعلامیہ کہ ایک پرامن منظم غیر مسلح تحریک شریعت کے مطالبے کے نفاذ کے حوالے سے ہمیں چلانی چاہیے. اللہ قرآن سے کبھی وہ کام نہیں لیتا جو تلوار سے لے لیتا ہے. غیر مسلح کی بات کر رہا ہوں، علماء اس حدیث کو جانتے ہیں، وہ پریشر ہمیں عوامی سطح پر ڈالنے کی ضرورت